घबराएं حوادث سے کیا ہم، گھبرائیں حوادث سے کیا ہم، جینے کے سہارے نکلیں گے۔ ڈوبے گا اگر یہ سورج بھی تو چاند ستارے نکلیں گے۔ انداز زمانہ کہتا ہے پھر موج ہوا رخ بدلے گی۔ انگاروں سے گلشن پھوٹے گا، شبنم سے شرارے نکلیں گے۔ جناب صدر محفل محترم اساتذہ کرام اور گلشن علم کے لہکتے مہکتے پھولو، السلام علیکم۔ جناب علی، آج کی اس خوبصورت محفل کا مباحثہ جس پر مجھے اظہار خیال کی شمع جلانی ہے، اس کا عنوان ہے نہیں تاب لاتا دل زار اب۔ یہ عنوان میر تقی میر کی غزل کے ایک شعر کا پہلا مصرع ہے۔ شاعر اس میں حوادث زمانہ سے پریشانی کا اظہار کرتا ہے، لیکن حضور والا کسی ایک شخص کی مایوسی اور نا امیدی کو پوری قوم یا نسل پر لاگو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، اس پنڈال میں بیٹھا ہر شخص جانتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بعض حالتوں میں تو کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک کافر لوگ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ، گرچہ ہے گناہوں میں گرفتار چلا آ پاس میرے خطا کار چلا آ۔ بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، بخشش میری ہر سمت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، کیوں مجھ سے گریزاں ہیں میرے یار چلا آ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یقیناً دور حاضر کے ان گنت مسائل نے انسانی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ انسانی زندگی بندگی سے نکل کر شرمندگی کی راہ پر گامزن ہوتی جا رہی ہے۔ مصیبتوں اور پریشانیوں نے اسے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ رات کے بعد ہی سویرا آتا ہے، اندھیرے کے بعد ہی روشنی آتی ہے۔ رات جتنی کالی ہوتی ہے دن اتنا ہی روشن طلوع ہوتا ہے۔ گھٹا ٹوپ بادل ہی برسات کی رم جھم کا مزہ دیتے ہیں۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے، دل میں تاب پیدا کرنی ہے تاکہ وہ ان حالات کا مقابلہ کر سکے۔ جلد منزل مقصود ہمارا مقدر ہوگی۔ سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، سیاہ رات نہیں لیتی نام ڈھلنے کا، یہی تو وقت ہے سورج تیرے نکلنے کا۔ جناب علی، میرا آپ سے ایک ہی معصومانہ سوال ہے کہ کیا آپ کا دل آنے والے کل کے حالات کا گمان کر کے بے تاب نہیں ہو جاتا؟ میرا حاضرین سے ایک ہی معصومانہ سوال ہے کہ کیا گردش زمانہ ان کی رگوں میں موجود خون کی گردش کو منجمد نہیں کر دیتا؟ میرے دوستوں سے ایک ہی معصومانہ سوال ہے کہ کیا مستقبل کے خدشات آپ کو بے چین نہیں کر دیتے؟ میرا اس پنڈال میں بیٹھے ہر ایک شخص سے یہی معصومانہ سوال ہے کہ کیا ہمیں ان حالات کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینے چاہیے؟ نہیں جناب علی، ہرگز نہیں۔ ان تمام مسائل کا حل دل زار میں نہیں بلکہ دل بے تاب میں ہے۔ یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، یہ کہہ کے دل نے میرے حوصلے بڑھائے ہیں، غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، اگر ملکی تناظر میں بات کروں تو واقعی دل زار میں اب تاب نہیں، کیونکہ ہم دھوکہ کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم کبوتر کی طرح موت کو اپنے سامنے دیکھ کر پرواز کی بجائے آنکھیں بند کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اسے اپنی سادگی کا نام دیتے ہیں۔ بقول شاعر، باد سرسر کو بھی پیغام صبا کہتے ہیں، باد سرسر کو بھی پیغام صبا کہتے ہیں، کتنے سادہ ہیں ظلمت کو ضیاء کہتے ہیں۔ حاضرین والا شان، ہمیں مختلف بہانوں اور دلاسوں سے بہلایا جاتا ہے۔ کبھی سب کچھ سمیٹ لینے کے بعد مجھے کیوں نکالا کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو کبھی خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ کر آپ نے گھبرانا نہیں کا مشورہ دیا جاتا ہے، اور پھر سکون تو قبر میں ہی ہے کہہ کر ہمارے زخموں پر نمک چھڑکا جاتا ہے۔ تو جناب علی، اس سب میں قصور کس کا ہے؟ خود ہمارا۔ ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے غیر اللہ سے امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی مسیحا کو ڈھونڈنے کی بجائے خود قدم بڑھائیں اور اپنی منزل کو پا لیں۔ جیسا کہ شاعر خود کہتا ہے کہ ہم نے جہالت، غفلت اور سستی بہت کر لی، اب صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہوا، اب صرف اور صرف شوق، ہمت، حوصلہ اور جذبہ ایمانی ہی ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ تجاہل، تغافل، تساہل کیا، تجاہل، تغافل، تساہل کیا،
ہوا کام مشکل توکل کیا، نہیں تاب لاتا دل زار اب، نہیں تاب لاتا دل زار اب، بہت ہم نے صبر و تحمل کیا۔ شکریہ والسلام۔